اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی قوم نوح نے، قوم عاد اور قوم ثمود نے، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی۔ بس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہے۔ انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں مختلف اقوام کی طرف، لیکن ان تمام اقوام نے ان تمام رسولوں کی تکذیب کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جن جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے ان تمام قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی، اور اس تمام قوموں نے تکذیب جو کی ہے اس کی بنیاد شرک کے پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمام قوموں کی طرف اللہ کا پیغام آ گیا تھا کہ تمام قومیں جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ تھی، اللہ کی عبادت گزار تھیں، رہ چکی ہیں کبھی، اور پھر انحراف آیا، بت پرستی اور شرک توحید کا ایک انحرافی عمل ہے۔ اگر سرے سے توحید نہ ہوتی، سرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا انسان، کسی کا بھی پوجا نہ کرتے، کوئی قوم، کوئی ملت دنیا کے کسی گوشے میں ایسی نہیں رہی جو کسی نہ کسی چیز کی پوجا نہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں امریکہ کے انکشاف جب ہوا تو پھر وہاں کے لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ امریکہ جو دنیا سے کٹا ہوا ایک علاقہ تھا، اور جب انکشاف ہوا اس سے پہلے کٹا ہوا علاقہ تھا، غیر مربوط باقی دنیا سے، وہاں بھی انسان لوگ بستے تھے، پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن سورج کی عبادت کرتے تھے۔ جب ادھر سے انگریز وہاں پہنچے تو شروع میں وہ لوگ ان کو سورج کی اولاد سمجھتے تھے کہ سورج ہمارا جو معبود ہے ان کی اولاد آ گئی ہمارے اس کے لیے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس نے کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو، بت پرستی نہ کی کسی نہ کسی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے پرستی، خدا پرستی، معبود پرستی، معبود کیسے باشد، معبود پرستی انسان کی جبلت میں ہے۔ شرک اور بت پرستی جو ہے وہ توحید کا انحرافی مسلک اور مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی جہاں جہاں ہے دنیا میں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر بت پرستی نہ ہو، کسی نہ کسی شکل میں، مختلف شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب تک توحید کا پیغام پہنچ گیا تھا، سب سے پہلے فطرت کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے۔ کوئی ایسا واقعہ بستی ہے کوئی ایسی نہیں جہاں جس کی طرف ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ چنانچہ یہ انحرافی مسلک جو ہے وہ ہر قوم میں رائج تھی،
اس وجہ سے ان لوگوں نے تکذیب کی۔ یہ تمام جو اقوام ہیں، اقوام و ملل ہیں جن کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے، ان کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور قوم نوح، عاد ہے، سمود ہے، قوم ابراہیم، قوم لوط، اور حضرت شعیب جو اصحاب مدین ہے، اور موسیٰ کی قوم، ان سب نے تمام انبیاء کی تکذیب کی اس بنیاد پر کہ ان کا سب کا مذہب ایک تھا، ان تمام مشرکین کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی پیغام نہیں آتا، اور کوئی نبی نہیں آتا، وحی نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، اور قیامت بھی نہیں ہے۔ قیامت بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کی بھلائی کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہاں راضی ہوتے ہیں؟ اللہ سے براہ راست ہمارا رابطہ ہو نہیں سکتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے ہماری زندگی کو چلانے کے لیے، ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کر کے، یا اپنے پاس جو اللہ نے سپرد کیا ہوا ہے امور کائنات کی تدبیر، وہ ہم کو جو ہے ہماری مقصد کی برابری کریں گے۔ مذہب شرک کے بارے میں یہ بات بھی پہلے آپ کو بتا دی ہم نے کہ بت پرستی شرک میں بھی انحرافی ہے۔ شرک کے اندر بھی، مذہب شرک میں بھی بت پرستی تھی نہیں۔ شروع میں ان لوگوں نے تصور کیا کہ وہ معبود، فرشتے اور یا انسان جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ حاضر نہیں ہوتے، سامنے محسوس نہیں ہوتے، اس لیے شبیہ بنانا شروع کر دیا۔ شبیہ بنایا تاکہ وہ معبود ہمارے ذہن میں منقش ہو جائے، معبود حاضر ہو جائے۔ اصل معبود جو ہے وہ فرشتے ہیں، یہ جو بت ہے یہ صرف ان کی شبیہ ہے، خود معبود نہیں۔ رفتہ رفتہ خود معبود ہو گئے۔ جس طرح عیسائی مسلک میں بھی یہی ہوا کہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ معبود ہو گئے، پھر حضرت مریم بھی معبود ہو گئے، پھر روح القدس جو حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، وہ تین جو ہے وہ معبود بن گئے رفتہ رفتہ۔ مسیحیت صحیح مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحیدی مذہب ہے، ایک خدا کی عبادت ہے وہاں بھی، اور حضرت مسیح جو ہے، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے۔ لیکن انحراف آ گیا، انحراف نے تین بنا دیے، تین معبود بنا دیے۔ پھر حضرت موسیٰ عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ معبود ایک ہے، تم نے تین کیسے بنا دیا؟ کہتے ہیں ایک تین میں ایک، ایک میں تین، ایک بھی ہے اور تین بھی ہے۔ اس طرح توحید کی تعویل کی، اور توحید کی توجیہ کی، اور توجیہ کر کے تین خداؤں کو پوجا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تین جو ہے ایک ہے۔ جس طرح یہ مسیحیت میں یہ توحید کی جو تحریفی وہ چیزیں ہو گیا، اسی طرح باقی تمام بت پرستوں میں بھی یہی ہوا۔ وہ توجیہ کی تعویل کی، اور اس کے بعد لوگ بت پرست ہو گئے۔ خود بت پرستی بھی شرک ہے، کہ شرک تو ان کے اندر شرک کا انحرافی مسلک ہے۔ شرک کے مسلک میں بت پرستی نہیں، بت پرستی بھی شرک میں بھی بدعت ہے، خود شرک میں بھی بدعتی مسلک ہے بت پرستی بھی۔ شروع میں شرک تھا، یہ ان چیزوں کو وہ اللہ کا اپنا معبود سمجھتے تھے، بت نہیں تھے، شبیہ نہیں بناتے تھے۔ بعد میں شبیہ بنا دیا،
اور ایک عرصے تک وہ شبیہ جو ہے وہ صرف تذکر اور یاد دہانی کے لیے ذریعہ تھا، بعد میں یہ براہ راست معبود بن گیا، اور مذہب مسیحیت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ فعملے تو ان سب نے تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ جرم سرزد ہوتے ہی فوری عذاب آ جائے اور نیست و نابود کر دے۔ اس طرح دنیا میں کسی مجرم کو کوئی جرم سرزد ہوتے ہی فنا ہونا ہوتا تو کوئی مجرم باقی نہ رہتا، سب پاک باز لوگ باقی رہتے۔ مجرم نے اگر جرم سرزد ہونے کے فوراً بعد ہلاک ہونا ہے تو پھر تو اس روئے زمین پہ کوئی مجرم زندہ چلتا پھرتا نظر نہ آتا نا۔ جب اس روئے زمین پر کوئی مجرم جو ہے اس کے لیے زندگی کا حق نہیں دیا جانا تھا، سب صالح والح لوگ ہیں، تو پھر کسی نبی کے بھیجنے کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف بس عذاب کافی ہے۔ شرک آ گیا، گناہ کر دیا اور وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جرم سرزد ہوتے ہی اس مجرم کو نابود نہیں کرتا۔ فرمایا ان لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی۔ یہ اللہ مہلت دیتا ہے، جرم سرزد ہوتے ہی نابود نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، اور مہلت دینے کے نتیجے میں کسی موقع پہ کسی مرحلے پر یہ ایمان لے آتا ہے، آخر عمر میں ایمان لے آتا ہے۔ ایک، ان کی نسلوں میں مومنین ہے۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آخر میں ایمان بھی نہیں لانے والا ہے اور ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں ہے، دونوں صورتیں نہیں ہیں، پھر کیوں مہلت ملتی ہے؟ پھر مہلت ملتی ہے اس کے لیے عذاب کے طور پر، یہ مہلت عذاب ہے اس کے لیے کہ اس کے جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے جو مہلت ملتی ہے وہ اس کے لیے رحمت ہے، اس کے ثواب میں، اجر میں، درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم مومن کے لیے دعا کرتے ہیں طول عمری کے لیے، طول عمر سے کیا لیں گے؟ وہ اپنے اعمال حسنہ میں اضافہ کریں گے، درجات میں، اور بلندی حاصل کریں گے مومنین زندہ رہ کر۔ یہ مہلت جو ہے وہ مومنین کے لیے رحمت ہے، اور کافر جو ناقابل ہدایت ہے ان کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے ہر صورت میں مہلت ملتی ہے کہ وہ آخر عمر میں توبہ کرنے والا ہو، حق کی طرف آنے والا ہو، مہلت نہ ہو، پھر ان کی نسل میں مسلمان ہو، مومن لوگ ان کی نسلوں سے پیدا ہونے والے ہوں، نہ ہو، مہلت مل جاتی ہے ہر صورت میں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر مہلت ملنے کے بعد ایک مدت تک اللہ مہلت دیتا ہے اور دیتا رہا ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہوں۔ یہ مہلت جو ختم ہو جاتی ہے تو ان کو گرفت میں لیتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میرا عذاب دیکھ کتنا سخت ہے۔ سخت ترین عذاب جو ہے وہ ان کے لیے اللہ جو ہے وہ وارد کرتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ بات جو اوپر میں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اس کے لیے خود جا کر کے دیکھ لو۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ کی اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں اور اونچے قصر بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان مجرموں کو ایک مدت تک ہم نے مہلت دی، پھر اس کے بعد ہم نے گرفت میں لے لیا، اور جو گرفت لینے کا واقعہ ہے اس کو تم خود دیکھ سکتے ہو۔ کتنی بستیاں ایسے ہیں جس کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا،
وہ اپنی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ گرے پڑے ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے بند بیکار کنویں ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں ان کنوؤں کے اوپر رش لگا رہتا تھا، بھیڑ ہوتی تھی ہمیشہ، پانی اٹھانے والے، نکالنے والے، لے جانے والے۔ آج ان کنوؤں کے طرف وہ کوئی نہیں جاتا، کوئی ہے ہی نہیں ان کنوؤں سے پانی نکالنے والا۔ بئر معطل، ان سے پانی کھینچنے والا کوئی نہیں، اس کے نزدیک جانے والا کوئی نہیں، سنسان ہے، خاموشی ہے، موت کی سی خاموشی طاری ہے وہاں پر، کوئی نہیں ہے۔ بئر معطل وقصر مشید، اور بلند و بالا قصور۔ یہ کسی زمانے میں اس میں کیا عیاشیاں ہوتی تھی، کیا چہل پہل، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، اور وہ چیلنج دیتے رہے، یہ عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر، اگر آپ حق ہے تو پھر لے آؤ نا وہ عذاب کیوں نہیں آتا، چیلنج کرتے رہے۔ آج دیکھو ان قصور کو دیکھو، ان محلات کو دیکھو، ان گھروں کو دیکھو جو لوگ پہاڑ کو تراش تراش کر کے بناتے تھے، آج بھی موجود ہیں۔ قوم عاد و ثمود کے تمدن کا بھی وہ موجود ہے۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ تراش تراش کر کے محلات بناتے تھے۔ پہاڑ چونکہ تراشا تھا، پتھر ہے، اس لیے وہ سالم موجود ہے آج۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہو جاتے؟ حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ جی، یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ جا کر کے ان بستیوں کا وہ کریں، مطالعہ کریں، دیکھ لیں، مشاہدہ کریں۔ ان بستیوں میں بڑی عبرت ہے، بڑے دروس ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد وہ ان میں ان کی سوچ کی اصلاح ہو جائے گی، ان کی فکر صحیح ہو جائے گی، اور ان کو چیزیں پھر نظر آنا شروع ہو جاتی۔ افلم یسیروا فی الارض، زمین کے چل پھر کر کے نہیں دیکھتے، اقوام گزشتہ کے حالات اور ان کے انجام بد کا مطالعہ نہیں کرتے، اور ان کی تباہی کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور ان تباہیوں کو دیکھ کر کے پھر عقل اور فکر کی طرف رجوع نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان میں سوچ آ جاتی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ جو نابینائی ہے، ان کے اندر بینش نہیں ہے۔ بینش ایک بصارت کا فقدان ہوتا ہے، نہیں بصارت کا فقدان نہیں ہے، آیت میں فرمایا بصیرت کا فقدان ہے۔ بصارت کا تو ان کی آنکھیں سالم ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ بھی پڑا ہوا نہیں بظاہر، وہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ان بلند بالا محلات کو بھی دیکھ سکتی ہیں، ان خشک کنوؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سب کو، تباہ کاریوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں سب۔ لیکن عبرت کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ بصیرت نہیں ہے۔ بصارت ہے، لیکن بصارت کے بعد بصیرت نہ ہو۔ جو چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر دیکھ لینے کے بعد دماغ کے پاس جو ہے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، منعکش ہو جاتی ہیں۔ دماغ کا کام اتنا ہے، روشنی کا کام اور آنکھوں کے اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے، بینائی کا کام یہ ہے کہ دماغ تک جو ہے وہ اس کی شکل اور صورت پہنچا دے۔
پھر اس کے بعد جو دماغ کے پاس شکل و صورت پہنچ گئی ہے، اس شکل و صورت پر کام کرنا بصیرت کا کام ہے۔ یہ بصارت کا کام نہیں ہے، بصارت کا کام جو مادی ہے وہ ہو چکا، ختم ہو گیا۔ اس نے آواز بھی پہنچا دی، اس نے شکل بھی پہنچا دی دماغ تک۔ اب دماغ تک پہنچنے کے بعد اس پر جو آوازیں آئی ہیں اور جو شکل آئی ہیں اس سے درس لینا، اس سے اصل حقیقت کو، بات کو سمجھنا، اس کا کام ہے، بصیرت کا کام ہے۔ اس کو دل کہتے ہیں، بصیرت کو دل کہتے ہیں۔ محاورہ ہے، قدیم سے لے کر آج بھی محاورہ ہے۔ اس قسم کی باتوں کو دل کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ دل چونکہ آج انسان کو زندہ رکھنے کے اعضاء میں سے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ دل اگر پمپ نہ کرے خون، اور پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک مؤلف ہے اہل قلم، دل کے بارے میں ایک اچھی تصویر کشی کی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یار میرے لیے ایک چمن بنا دو، اس کے بیچ میں ایک حوض ہو، اس حوض سے وہ پانی جو ہے وہ پھولوں کو جائیں، درختوں کو جائیں، سارے درخت سیراب ہو جائیں، پھول سیراب ہو جائیں، پھر وہاں سے پانی واپس اسی حوض میں آ جائیں، اور ادھر حوض کے پہلوں میں پلانٹ ایسے لگاؤ کہ یہ پانی صاف ہو جائے۔ صاف ہوں گے، وہ جو گند ہے اس کو تھوڑا سا نکالیں، اور پھر صاف شدہ پانی دوبارہ ان درختوں کا اور پھولوں کے پتوں کی طرف، سب کی طرف دوبارہ جائیں۔ اس نے کہا، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ پتوں میں پانی جائیں حوض سے، اور پھر واپس بھی آ جائیں، اور پھر تصفیہ ہو جائیں ادھر حوض سے۔ یہ حوض کے اندر ایک چھوٹا سا پلانٹ ایسا لگا دے کہ وہ واپس جو آیا ہے پانی، یہ اس کو صاف کر کے دوبارہ، یہ ناممکن کام بات کر رہے ہیں، ناممکن بات کر رہا ہوں۔ یہ ہر وقت تمہارے وجود کے اندر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تمہارا دل یہی کام کرتا ہے۔ دل جو ہے وہ حوض ہے، وہ خون پانی پمپ کرتا ہے، تمہارے وجود کے تمام پتوں کو سیراب کرتا ہے، تمام شاخوں کو سیراب کرتا ہے، اور پھر وہاں سے پانی واپس بلاتا ہے اور تصفیہ کرتا ہے۔ تصفیہ کر کے گند جو ہے وہ باہر نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو زہر مہر ہے وغیرہ وغیرہ باہر نکالا جاتا ہے، اور صاف شدہ پانی دوبارہ ان پتوں کی طرف، ان پھولوں کی طرف، ان شاخوں کی طرف واپس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہ چمن جو ہے وہ سرسبز ہے، یہ چمن زندہ ہے۔ کہاں سے؟ اس حوض سے جس سے پانی پمپ ہوتا ہے۔ انسان کے وجود کا چمن جو ہے، چونکہ اس دل کے پمپنگ سے زندہ ہے، سرسبز و شاداب رہتا ہے، سب سے اہم عضو ہے۔ اس لیے اس عضو کی طرف جو اس کا ہے بنیادی کردار ہے، اس کے پاس نسبت دی جاتی ہے سوچ اور فکر۔ اور میرے دل میں کوئی بات ہے، بات ہمارے دل میں نہیں ہے، تمہارے دل میں خون ہوتا ہے، بات تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں ہوتی ہے۔ جی یار کہاں گئے آپ سائنس کی طرف؟ یہ محاورے میں بات کر رہا ہوں، میں سائنس کی لیکچر نہیں دے رہا ہوں۔ یہ غصہ آئے گا نا اس شخص کو آپ کے اوپر جو اعتراض کرتا ہے، جی کہاں ہے دل میں کوئی بات؟ جی میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں سائنس کا؟ میں محاورے میں بات کر رہا ہوں۔ محاورے میں کہتے ہیں دل میں میری بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اندھے ہیں تو ان کا دل اندھا ہے۔ محاورہ ہے یہ سوچ اور فکر کے لیے، دل کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا کہ ان کے آنکھیں نابینا نہیں، آنکھوں نے اپنا کام کیا ہے، ان کے دل نابینا ہے، ان کے دل کو کچھ نظر نہیں آتا، یعنی ان کے سوچ کی قوت جو ہے وہ معطل ہے، وہ کارگر نہیں ہے۔ کیوں کارگر نہیں ہے؟ کہ وہ متوجہ نہیں کرتے، اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے
ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہیں ان کے جو سینوں میں ہوتے ہیں، جو سینوں میں دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہیں۔ دل کی طرف، جو سینے کے اندر ہے دل، اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اسی اہمیت کی بنیاد پر نسبت دی جاتی ہے، یا اس لیے بھی نسبت دی جاتی ہے کہ عقل کا فعال ہونا اور عقل کے نشاط اور فعالیت موقوف ہے دل کی طرف سے خون کی رسائی کے اوپر۔ تو یہاں خون پہنچ جاتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے، انسان بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شریان جو ہے وہ خون جانے کا، ایک شریان دماغ کی طرف خون جانے والا ایک چھوٹا سا شریان کٹ جائے، یہ اس بیچارے کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ سبب مؤثر ہے قلب، یہ سوچنے والے دماغ کے سوچنے کے لیے سبب مؤثر ہے، اس لیے سبب کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے محاورے بہت ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے صدر نے حکم دے دیا اور وزیر نے اس کو جاری کر دیا اور ٹھیکیدار نے بنا دیا، یہ سڑک کو کس نے بنایا؟ جی صدر مملکت نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ ٹھیکیدار نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ ان مستریوں نے بنایا۔ سب صحیح ہے، انہوں نے بھی بنایا، انہوں نے بھی بنایا، انہوں نے بھی بنایا، ٹھیک ہے جی، سب کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ لوگ آپ سے عذاب جلد ہی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس کی طرح ہے، 1000 برس کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ کہتے ہیں آئے دن یہ عذاب ہے، قوم عاد ہے، ثمود ہے، وغیرہ وغیرہ کی طرف جیسے عذاب آیا ہے کہ تمہارے اوپر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں یستعجلون، وہ آتا کیوں نہیں ہے وہ عذاب؟ اس سے پہلے آیت میں فرما دیا اس اعتراض کا جواب، فَأَمْلَيْتُ، میں نے مہلت دی۔ مہلت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام ہستی میں ضروری ہے، ضروری۔ مہلت نہ دے، جرم سرزد ہوتے ہی تباہ کر دے، تو پھر یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ صحیح نہیں رہتا۔ تو اس کے باوجود وہ لوگ کرتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو۔ اللہ کا وعدہ ہے مہلت دینا، اللہ اس کی خلاف ورزی کر کے ان کے کہنے پر جلدی عذاب نہیں بھیجے گا۔ یہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کی طرح ہے، کألف سنہ۔ یہ ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔